الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، یوں تو شمس و قمر، شجر و حجر، بحر و بر، بلکہ دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ قطرے سے لے کر سمندر تک ہو یا ذرے سے لے کر پہاڑ تک، خدا کی قدرت اور اس کی طاقت کا مظہر ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو ہر وقت خدا کی خالقیت اور اس کی معبودیت کی دعوت دیتی ہیں، مگر انسان ہے کہ وہ اس طرح خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے جو نہ کبھی ادھر مڑ کر دیکھتا ہے اور نہ سوچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وقفے وقفے سے اپنی طاقت و قدرت کا اظہار مختلف شکل و صورت میں کرتے ہیں۔ انہی میں سے چاند و سورج کا گرہن ہے، اور آج سورج گرہن کے احکامات سوال و جواب کی شکل میں تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے، اور اس موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز کسوف یا صلاۃ کسوف کہتے ہیں۔ سوال: سورج گرہن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تصور تھا کہ سورج گرہن کسی اہم اور بڑی شخصیت کی موت پر ہوتا ہے۔ اسلام نے صریح الفاظ میں اس کی تردید کی اور کہا کہ سورج گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ سورج بھی اپنی روشنی پھیلانے میں خود مختار نہیں ہے، بلکہ وہ بھی خدا کا پابند ہے، لہذا وہ لائق عبادت نہیں۔ سوال: سورج گرہن کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اس موقع پر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور نماز، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال: نماز کسوف کتنی رکعت ہے؟ جواب: نماز کسوف کم از کم 2 رکعت باجماعت ادا کرنا مسنون ہے، 2 سے زیادہ رکعت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نیز اگر جماعت کا موقع نہ ملے تو تنہا پڑھنے کی گنجائش ہے۔ سوال: نماز کسوف عورتیں کہاں اور کس طرح ادا کریں گی؟ جواب: نماز کسوف عورتیں اپنے اپنے گھروں میں تنہا پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گی۔ سوال: نماز کسوف کس طرح ادا کی جائے گی؟ جواب: نماز کسوف دوسری نفل نماز کی طرح بغیر اذان و اقامت کے ادا کی جائے گی۔ ہاں، اس میں لمبی لمبی قرات مثل سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران، اسی طرح لمبے لمبے رکوع و سجدے کرنا مسنون ہے، اور اس نماز میں اصل تو قرات سری ہے، لیکن اگر مقتدیوں کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے جہری قرات کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ سوال: نماز کسوف کے اندر عام نمازوں کی طرح ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے یا پھر ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کسوف میں دوسری نمازوں کی طرح ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ سوال: نماز کسوف کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت نماز کسوف پڑھیں؟ جواب: نماز کسوف کا وقت سورج گرہن ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ہے، بشرطے کہ مکروہ وقت درمیان میں نہ ہو، جیسے زوال اور غروب شمس کا وقت، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے۔ اس وقت نماز کسوف نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ دعا و استغفار کا اہتمام کیا جائے گا۔ سوال: سورج گرہن کے موقع پر ہمیں کب سے کب تک نماز، دعا اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جواب: اس موقع پر بہتر یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ان چیزوں میں مشغول رہنا چاہیے، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پورا وقت نماز میں گزرے۔ اگر گرہن ختم ہونے سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا و استغفار میں مشغول رہنا چاہیے، یہاں تک کہ سورج ظاہر ہو جائے اور گرہن کا اثر ختم ہو جائے۔ سوال: کیا سورج گرہن کے موقع پر حاملہ عورتوں کا
دھاردار آلہ مثلاً چھری وغیرہ سے کوئی چیز کاٹنا ان کے لیے نقصان دہ ہیں؟ جواب: یہ لوگوں کی من گھڑت بات ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔